الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک خواہش تھی کہ جو ہمارا موضوع دو جمعوں سے چل رہا ہے نا کہ بے نفس کنٹرول میں ہوگا تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور نفس اگر تابع میں آ گیا تو پھر روزوں کی رحمت اور برکت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی. نفس کنٹرول میں رہا تو پھر ہمارا باطن دل روح جو ہے وہ اللہ کے نور سے فیضیاب ہوگی. تو اس جمعے کے خطبے میں میرے لیے یہ فیصلہ بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ بھئی اگر میں رمضان کے حوالے سے بات کروں تو اس کو بھی اس انداز میں کروں کہ پچھلے جمعے کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے، اور اگر حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات کروں کیونکہ کل آپ کا یوم وصال گزرا ہے خاتون جنت کا، تو پھر سوچا کہ اگر خاتون جنت کے حوالے سے بات کروں تو وہ بھی ایسی کروں کہ پچھلے جمعے کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے نا وہ منقطع نہ ہو بلکہ جڑ جائے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پڑھتے پڑھتے اللہ پاک نے وہ ایک ایسی بات دل میں ڈال دی کہ وہ ہے فاطمہ الزہرا کی، ہے فاطمہ الزہرا کی. اس بات کا تعلق روزوں سے بھی جڑا ہوا ہے اور شان فاطمہ سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ اتفاق ہوا جی کہ بات حضرت فاطمہ کی ہے، لیکن اس کا آپ رابطہ اور کنٹیکٹ دیکھیں گے کہ وہ اس گفتگو کے ساتھ بھی جڑا ہوگا جو ہم دو جمعوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ کی شان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس میں جملہ جو ہے وہ جڑا ہوگا. تو اس لیے آج کی جو گفتگو ہے وہ اس طرح دو پہلوؤں کے اعتبار سے ہوگی، ایک جو ہے روزوں کی اور دوسری جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جو ہے آپ کو گوش گزار کروں گا. بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سے چھوٹی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت فروہ، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چار بیٹیاں اور تین بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نامی ہے یہ آپ کا مرتبہ اور شان ہے، وہ باقیوں سے اس لیے بلند ہے کہ جو نسبتیں
اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کی ہے وہ باقی بیٹیوں کو نصیب نہیں تھی، اس لیے بھی آپ کا چرچا زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سب سے چھوٹی تھی اس لیے زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ حضور کی جو باقی بیٹیاں تھیں ان کی پہلے شادی ہو گئی، گھر والی ہو گئی، بچوں والی ہو گئی، وہ معاملات ان کے جو ہے آپ سے پہلے ہو گئی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ میرے پاک نبی نے اپنی اس بیٹی سے پیار بھی بے حد فرمایا، پیار بھی بے حد فرمایا، اور تربیت میں بھی آپ نے کمال کر دیا، تربیت میں بھی کمال کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اس دور میں پیار کیا کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس دور میں حضور نے جو ہے سیدہ فاطمہ کو عزت دی کہ جس دور میں لوگ وہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ پہ 12 بجا لیتے ہیں، اس دور میں میرے نبی نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی۔ جس دور میں لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ خاندان سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، جہالت کے زمانے میں، غلط سوچ اور فکروں کے زمانے میں، اللہ کے نبی نے بیٹی کو عزت دے کر امت کو یہ بتا دیا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو اسلام میں لے کر آیا ہوں، اس میں بیٹی کو جو ہے وہ رحمت سمجھ کے تصور کیا جائے، اس کو جو ہے اللہ کی برکت تصور کیا جائے، نہ کہ اس کو منحوس تصور کیا جائے۔ بلکہ میرے پاک نبی نے تو اس حد تک کمال کیا محبت کا کہ حضور دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، حضرت اما عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بلاتے ہیں، فاطمہ کہ جاؤ آپ کے بابا باہر آئے ہیں۔ یعنی حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ تب تک دروازے پہ دستک دیتے رہتے جب تک سیدہ فاطمہ آگے کھول نہ دیتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اور بھی کھول دیتا، اگر کوئی اور بھی دروازہ کھول دیتا، حضور اس وقت تک صحن میں داخل نہ ہوتے جب تک آپ کی لگتے جگر فاطمہ لینے نہ آتے، ٹھیک ہے؟ یہ حضور کی محبت کا انداز ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا پھر انداز بڑا کمال کا ہوتا کہ حضور کو لے کے جاتی اور حضور کی انگلی سے پکڑ کے جاتی، حضور کی انگلی سے۔ یہ باپ اور بیٹے کی شفقت کا ایک بڑا انوکھا انداز ہے، ٹھیک ہے نا؟ باپ تو شفقت کرتا ہی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آقا کریم کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جس انداز میں پیار کیا ہے وہ بھی بڑا نرالا ہے، وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اس لخت جگر کو جو مقام مرتبہ اور جو عزت دی ہے وہ اتنی ہے کہ حضرت علامہ اقبال سیدہ فاطمہ کی عظمت کو پڑھ کر اور آپ کی عظمت کو جان کر علامہ اقبال یہ لکھ چکے ہیں، تحریر موجود ہے آپ کی۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ اگر مجھے تیرے بابا نے شریعت کی لگام نہ ڈالی ہوتی، مجھے تیرے بابا کی شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، تو اے فاطمہ جو رب نے تجھے مقام عطا کیا ہے، میں جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں میں اس طرح تیری قبر پہ آ کے طواف کرتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عام کسی مولوی کی اور کسی کہانی والے کی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ میں ان کی قبر کا جا کے طواف کروں، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں حیران ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اپنی خواہش کے مطابق چاہنے کے باوجود بھی نہ کیا، لیکن سیدہ فاطمہ اگر خواہش کا اظہار کرتی ہے تو حضور فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ آئیے ذرا سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کی دھرتی پہ ہے، مکہ کی دھرتی۔ ابو جہل کسی راستے سے گزرتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت۔ ابو جہل کو غصہ آیا کہ ہم بار بار اپنے بھتیجے کو منع کرتے ہیں اور یہ بار بار ہمارے سامنے آ کے پتہ نہیں کس کو آ کے سجدہ کرتا ہے،
کس کے آگے جھکا رہتا ہے؟ ابو جہل نے شرارت کی، اور شرارت یہ کی کہ جس راستے سے یہ آ رہا تھا اس راستے پہ لوگوں نے اونٹ ذبح کیا ہوا تھا. اس نے بندے بھیجے اور یہ کہا کہ میرا بھتیجا سجدے کی حالت میں ہے، وہ اونٹ کی اوجری لے آؤ اور وہ میرے بھتیجے محمد کے سر پہ رکھ. سر پہ رکھ. کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں. آپ جانتے ہیں کہ اوجری کتنی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اونٹ کی اوجری وہ تو عام جانور سے بھی بڑی ہوتی ہے. اب ابو جہل نے یہ شرارت کی، میرے نبی کے سر پر سجدے کی حالت میں وہ اوجری رکھ دی. اوجری رکھ دی. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتا چلا، آپ دوڑی دوڑی آئی. اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ میرے پاک نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے وہ پھولوں کے راستے پہ چل کے نہیں آئے، یہ کانٹوں کا راستہ تھا. آپ کے ساتھ طائف والوں نے کیا نہیں کیا، اہل مکہ نے کیا نہیں کیا، ابو جہل نے کیا نہیں کیا، لیکن میرے پاک نبی بار بار اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا کر دے کہ میں تیرا دین اور تیرا کلمہ جو ہے وہ کائنات کے چپے چپے تک پہنچا سکتا. ٹھیک ہے؟ حضور انتقام نہیں لے. حضرت فاطمہ کو پتا چلتا ہے، آپ دوڑی دوڑی آتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ید اللہ والے پیارے ہاتھوں کے ساتھ. حضرت فاطمہ اپنے باپ کے سر سے وہ اوجری دور کرتی ہے. اب حضرت فاطمہ الزہرا بچپن کا عالم ہے، چھوٹی عمر ہے، نہیں معلوم آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی اور کس انداز میں حضور کے سر سے اوجری کو دور کیا ہوگا. اوجری دور کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. سیدہ فاطمہ وہ بچپن سے ہی سعادت کی مالک تھی کہ اپنے بابا کی انگلی سے پکڑا، بابا کی انگلی سے پکڑا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے زمزم کے کنویں پہ لے، زمزم کے کنویں. سیدہ فاطمہ الزہرا زمزم کے پانی کے ساتھ حضور کی زلفیں بھی دھو رہی ہے اور ساتھ رو بھی رہی ہے، ساتھ رو بھی رہی ہے کہ اہل مکہ نے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا. اب یہاں پر بڑی توجہ طلب بات، زلفیں دھو رہی ہے، رو رہی ہے، اور حضرت فاطمہ فرماتی ہے یا اللہ جنہوں نے میرے بابا پہ یہ ظلم کیا، باری تعالیٰ میں بد دعا کرتی ہوں کہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دے اور مرنے کے بعد بھی ذلیل کر دے. اور حضرت فاطمہ یہ دعا کرتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین. اب بتانے والی بات یہ ہے کہ میرے پاک نبی کے ساتھ اہل طائف نے ظلم کیا. جبریل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے، اگر چاہتے ہو تو طائف والوں پہ پہاڑ الٹا دیا جائے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں نہیں، انما بعثت رحمہ، میں رحمت بن کے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو معلوم نہیں کہ تیرا محمد کس شان کا مالک ہے. حضور یہ نہیں فرماتے پہاڑ الٹا دو، یہ نہیں فرماتے انتقام لے لو، بلکہ فرماتے ہیں نہیں پہاڑ نہیں الٹانا، انتقام نہیں لینا. انما انا بعثت رحمہ، میں رحمت بن کے آیا ہوں. پھر غزوہ احد ہے، حضور کا دانت کا ٹکڑا شہید ہوتا ہے. صدیق اکبر جیسا تحمل مزاج صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہاتھ اٹھائے نا یہ برباد ہو جائے، آپ کی دعا کی یہ شان ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں کہ محمد کس شان کا مالک ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھے. اب زمزم کا کنواں رکھے. حضور اپنی ذات پر ہونے والے ظلم پہ اگر جبریل بھی اتر کے آتا ہے اور دعا کی درخواست کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کہنا. آئے فاطمہ تیرا کتنا مقام ہے محمد کے دل میں، تو دعا کر کے محبوب اس پہ آمین کہتے چلے گا، اس پہ آمین کہتے چلے گا. اب دوسری بات، اس حد تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے بابا کا جو ہے وہ خیال کرتی، اپنے بابا کے ساتھ قدم قدم پہ وہ جو ہے ساتھ نبھاتی. اور سیدہ فاطمہ نے جو کردار ادا کیا وہ آج کے
دور کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، نمونہ. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. آج کل ایک نیا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، ہر دوسرے گھر کا، کسی ایک گھر کی نہیں، ٹھیک ہے، کہ یا تو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی وہ بہو جو ہے وہ گھر میں کام نہیں کرتی، یا بہو کی یہ شکایت ہے کہ اتنا کم دے دیں کہ میں تھک جاؤں. ٹھیک، یہ ان باتوں پہ جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہو کام نہیں کرتی اور اتنا کرواتے ہیں کہ میں تھک جاتی ہوں، میرا جینا حرام کر دیا. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں الحمدللہ بہنوں والا ہوں، بیٹیوں والا ہوں، لیکن یہ حقیقت بتاتے ہوئے ذرا بھی نہیں کتراؤں گا کہ اس کائنات کی ساری عورتوں کو اکٹھا کر لو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ایک بال کی قیمت کے برابر بھی جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں رکھتی، ایک بال کے برابر. اس لیے کہ وہ فاطمہ کے جس نے مولا حسین عطا کی ہے امت مصطفیٰ کو، وہ سیدہ فاطمہ کے جس نے امام حسن دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں کہ میری ماں جب دن رات کا کام کر لیتی تو پھر شام کا ٹائم ہوتا مصلی بچھاتی اور علی سے پوچھتی، علی دن کو گھر کے کام کیے، تیرے معاملات ادا کیے، اگر اجازت ہو تو اب رب کے ساتھ نہ تعلق بنا لوں، رب کو نہ راضی کر لوں. حضرت علی اجازت دیتے ہیں. سیدہ ساری رات عبادت میں گزارتی ہے، اور جب عبادت کر لیتی ہے تو سیدہ فاطمہ دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بابا کی امت کی خیر فرما. یہ دعا فرماتی ہے سیدہ، یا اللہ میرے بابا کی امت کی خیر فرما. حضرت امام حسن فرماتے ہیں ماں میرے لیے بھی دعا کرو. زینب فرماتی ہے ماں میرے لیے دعا کرو. امام حسین فرماتے ہیں ماں میرے لیے دعا کرو. تو سیدہ فاطمہ کا جواب سنے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں ان ہیرو کی قدر نہیں اس دور میں بھی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے تم میرے بیٹے ہو، میری بیٹیاں ہو، لیکن میری دعا کی سب سے پہلے حقدار وہ میرے بابا محمد کی امت ہے. اس لیے کہ میں قریب سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میرا بابا محمد اپنی امت کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے. اس لیے آپ دعاؤں میں حضور کی امت کو پہلے رکھتی ہیں، اپنے بابا کی امت کو پہلے رکھتی ہیں. اور اس لیے سرکار علیہ السلام نے بھی پھر اپنی اس بیٹی کو جو مقام عطا کیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اب سنیے کہ روزوں کا اور آپ کی شان کا تعلق کیسے اکٹھا ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ نے اپنی عمر کا اکثر حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور قربت میں گزارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، آپ کے کان میں بات کی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بات سنی تو رونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کی کان میں تو سیدہ فاطمہ مسکرانے لگے. یہ بات ہو گئی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور پوچھا اے فاطمہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کے بابا سے ہر بات پوچھ سکوں، میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ میں دیکھ رہی تھی معاملہ بڑا عجیب تھا کہ جب اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ بات کی تم مسکرانے لگ گئی، اور پہلے انہوں نے بات کی تم رونے لگ گئی، یہ کیا ماجرا تھا؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب تک میرے بابا زندہ ہے ان کا راز ہے، اور انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جب تک میں زندہ نہ ہوں یہ بات کسی کو نہیں بتانی. آئے اما عائشہ میں بھی یہ بات اپنے بابا کی نہیں بتاؤں. وقت گزرتا گیا میرے پاک نبی کا ظاہری وصال ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ اس کا جو مرنا ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کی طرح کے مرنے کی طرح نہیں ہوتا، وہ ایک پل جھپکنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے بھی نئی شان والی زندگی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضور کیا ظاہری وصال ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے فاطمہ اب تو پردہ اٹھا دو، وہ جو تم نے راز رکھا ہوا ہے اپنے بابا کا اس راز سے ہمیں بھی آگاہ کر دو. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ ہاں بالکل وہ راز ہے
اور وہ راز یہ تھا کہ میرے باپا نے جب پہلی بات میرے کان میں کی تھی تو میرے باپا نے یہ کہا تھا، اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرے اور تیرے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا اور ان قریب تیرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب حضور نے یہ بات کی نا، میں رونے لگ گئی کہ میرے بابا مجھ سے بچھڑنے لگے ہیں، میرے بابا مجھ سے دور جانے لگے ہیں، میرے بابا اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ میں رونے لگ گئی۔ اور آپ فرماتی ہے کہ دوسری مرتبہ جب میرے بابا نے میرے کان میں بات کی تو آقا کریم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے جانے کے بعد تو پہلی ہوگی جس کی ملاقات سب سے پہلے اللہ عالم برزخ میں میرے ساتھ کروائی۔ تو میں پھر مسکرانے لگ گئی کہ اپنے بابا کے جانے کے بعد عالم برزخ میں اپنے بابا سے جو ہے جا کے ملاقات کروں۔ اس پہ میں مسکرانے لگ گئی۔ اب یہ جملہ روزوں کے سارے بیان کا خلاصہ اور پچھلے 2 جملوں کا خلاصہ کہ جب انسان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، جو روزوں کا مقصد ہے، جب تقوی نصیب ہو جاتا ہے، جب نفس انسان کے کنٹرول اور تابع داری میں رہتا ہے، پھر وہ بندہ مرنے کو مرنا نہیں سمجھتا، موت سے ڈرتا نہیں ہے وہ مومن، بلکہ وہ مومن جو تقوی کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ کے موت کو خود گلے لگاتا ہے، استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کب سے انتظار میں پڑا تھا کہ کب تو موت پروانہ بن کے آئے اور میں تقوی کے پرتوں میں لپٹا ہوا اپنے رب اور رسول کے دیدار سے جو ہے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی اب حضرت فاطمہ مسکراتی ہے کہ میں حضور کے جانے کے بعد جو ہے جلدی چلی جاؤں، اور یہی امتحان اور یہی تقوی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور یہ تقوی میں نے کل درس میں بھی عرض کیا، یہ تقوی کا اس زمانے میں اگر معنی مفہوم سمجھے تو تقوی کا معنی یوں لے لے خفیہ کیمرہ، ٹھیک ہے کہ یہ تقوی خفیہ کیمرہ ہے۔ یہ کیمرہ اپنے بندے کو جو ہے آگاہ کرتا ہے کہ بھئی خیال کرنا، غلط راستے میں جا رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو، اور یہ تقوی جو ہے اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے، وہ بندہ قدم بقدم درجہ بدرجہ جو ہے اللہ کی قربت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہی دیکھیں نا، رمضان شریف کا مہینہ یہ تب لاگو ہوا فرض، تب بنا روزہ کہ جب حضور مدینے میں چلے۔ مکہ میں روزے فرض نہیں ہوئے، کہاں پہ ہوئے؟ مدینے میں، جب حضور مدینہ چلے۔ بڑا عجیب سا نظام ہے کہ اسلام کی ابتدا تو مکہ میں ہو گئی، 10 12 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپ ہجرت کی طرف روانہ ہوئے۔ ان 10 12 13 سالوں میں روزے فرض نہیں ہوئے، اور جب حضور مدینے پہنچ گئے وہاں پہ اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہے، وہ قسم پرسی کی حالت میں رہے، غربت کی حالت میں رہے، فتنوں کے معاملات میں پھنسے رہے، اہل مکہ اور اہل قریش نے ظلم و ستم جو کیا وہ اس میں الجھے رہے، مال کم تھا، رزق کم تھا، حالات سازگار نہ تھے، لیکن جب مدینہ پہنچے اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے، اللہ نے مسلمانوں کو غنیمتوں کا مال عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے رزق مال میں برکت عطا کی۔ جب مال نہیں تھا، جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، بظاہر عقل یہ کہتی ہے تب روزے فرض کیے جاتے کہ تھا ہی نہیں کچھ کھانے کو، اللہ فرما دیتا کہ روزے رکھ لیا کرو۔ مدینے چلے گئے، سب کچھ تھا، اللہ نے وہاں پہ حکم جاری کر دیا کہ روزے رکھو۔ اب سنیں اللہ کی حکمت یہی ہے، ہمارے لیے منشا یہ ہے اللہ کی کہ ایک وہ زمانہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی بندہ کمال والا کام کرتا ہے تو وہ پھر کمال نہیں رہتا۔ اللہ نے مال و دولت کی حالت میں روزے فرض کیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون اپنا آپ میرے حوالے کرتا ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ اعلان کر دے یا اللہ تیری محبت میں یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولتیں تیرے ایک
آگے قربان کرنے کے لیے تیار. یا اللہ کھا سکتا ہوں پر تیرا حکم ہے نہیں کھا سکتا. اور جب دل کی کیفیت یہ بن جائے تو پھر وہ حدیث قدسی ہے. آقا نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن, کہ میں رب اتنا لامحدود ہوں, اتنا وسیع ہوں, اتنا وسیع ہوں کہ میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا, اتنا وسیع ہوں کہ میں 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا. ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن, اگر مومن اپنا دل میرے حوالے کر دے, اللہ فرماتا ہے میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں, انبیاء کرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا معاملہ کہ بھئی ایک بندہ ولی بن گیا تو اس کو سینگ لگ گئے, ایک بندہ ولی بن گیا ہے تو اس کا کوئی چال ڈھال, کوئی حلیہ یہ تبدیل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جس چیز کو ہم نے ولایت بنایا ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں, بھئی جنہیں بہتیاں تسبیحاں گل پائی ہوئی ہوں, جنہیں کوئی کڑے کڑے پائے ہوئے ہوں, جنہیں مدریاں پائی ہوں, جنہیں کوئی لال پیلے مطلب پٹھے سیدھے کپڑے پائے ہوئے, او ولی. یہ ولایت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نہ ولایت کا تعلق تسبیحوں سے ہے, نہ کپڑوں سے ہے, نہ جبوں کپوں سے ہے. ولایت کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے, اللہ اس کے سر پہ ولایت کا تاج سجا دیتا ہے, ولایت کا تاج سجا دیتا ہے. وہ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے رمضان المبارک کا جو خصوصی اہتمام کروایا یا کیا, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تقوی جو ہے اس درجے کا آ جائے کہ وہ ہمارے لیے خفیہ کیمرے کا کردار ادا کرے. دل, ہر دل ایک طرح کا نہیں ہوتا. انسان عبادت کرتا ہے, اللہ کے حکم کی طرف آتا ہے, اس کا دل قلب سلیم کے درجے پہ ہوتا ہے. پھر انسان عبادت کرتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ قلب منیب کے درجے پہ آتا ہے. پھر انسان یہی معیار بڑھاتا بڑھاتا اپنے دل کو قلب سلیم کے درجے پہ لے جاتا ہے, اور جب قلب سلیم کے درجے پہ لے جاتا ہے پھر انعام یہ ملتا ہے کہ بندہ رب کو دیکھتا ہے اور رب اپنے بندے کو دیکھتا ہے. اور یہی سوال حضرت فاطمہ نے بھی کیا تھا. آپ نے پوچھا تھا بابا میری زندگی میں کیا بننا آئے گا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری بیٹی, تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لانا ہے کہ جب اللہ اپنے حکم سے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا, جنت کی ساری عورتوں کا تجھے سردار بنائے گا, اور سردار بنانے کے بعد اللہ تیرے لیے اعلان کرے گا آئے نبی کی بیٹی فاطمہ, میں رب اپنے حسن کے پردے بے نقاب کرتا ہوں, تو اپنا دیدار کر لے. حضرت فاطمہ کی. اور پھر یہی اعزاز اللہ نے تقوی کی بنیاد پر روزے داروں کو عطا کیا. حدیث مبارکہ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان, کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. آقا کریم نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ, کہ اس ریان والے دروازے میں سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هو الریان, وہ ریان کا دروازہ ہے کیا؟ آقا کریم نے فرمایا وہ ریان کا دروازہ یہ ہے کہ جو روزہ دار روزے کا حق ادا کر لے گا اور جو روزے کا مقصد پا لے گا وہ اس دروازے پہ کھڑا ہوگا, اللہ اپنے حسن سے پردہ ہٹائے گا اور فرمائے گا اے روزے دار آج تو مجھے دیکھ کے خوش ہو جا اور میں رب تجھے دیکھ کے خوش ہو, اور میں رب تجھے دیکھ کے خوش ہو. تو پھر یہ کیفیت جو ہے وہ اس بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں, دل مردہ دل نہیں, اس سے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں, اس سے زندہ کر دوبارہ. اور کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ, کہ جب قومیں بیمار ہو جائیں, قوموں کو بیماری لگ جائے, دل زنگ آلود ہو جائے, تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ دلوں کو تقوی کے نور سے جو ہے سنوارا جائے, دلوں میں ڈر پیدا کیا جائے. اور اگر یہ سپیڈ بریکر ہمیں نصیب ہو جائے, اور رمضان کے مہینے میں آپ یوں سمجھے کہ اس کی لوٹ سیل لگی ہوتی ہے, اس تقوی کی سیل میلہ لگا ہوتا ہے, کہ جو عام 11 مہینوں میں نہیں ہوتا, ان 11 مہینوں میں اس تقوی کے سودے کی وہ ایک سیل لگی ہوتی ہے. روزہ رکھتے ہیں اس کے بدلے میں تقوی,
اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تقوی کا نور، روزے کو روزہ کر کے گزارتے ہیں، ایک ایک عمل کو اللہ لاکھ کے برابر بڑھا کر بندہ مومن کے دل کو تقوی کے نور سے مالا مال فرماتا ہے۔ وہ اس لیے اللہ کے حضور التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کا مقصد سمجھنے اور اس پر جو ہے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اور بات، رمضان شریف میں ہمارا کل کا درس بھی ہو چکا، وہ فیس بک پہ موجود ہے، کسی نے تفصیل وہ سننا ہو تو سن لے۔ مختصر یہ کہ رمضان شریف میں چند صدقے جو ہوتے ہیں وہ اہل اسلام پر لاگو ہوتے ہیں۔ ایک فرض صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، 52 تولے چاندی کا مالک ہے، یا اس کے برابر مالیت کا مالک ہے، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا، اگر کسی بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، مثلا 70 سے 80 ہزار روپیہ اس کے پاس ضروریات کے علاوہ موجود ہے، تو اس بندے پر جو ہے فطرانہ واجب ہے، اور وہ فطرانہ 340 روپے پر ہیڈ کے حساب سے ہے۔ ٹھیک ہے نا، گھر کے جتنے افراد ہیں وہ 340 کے اعتبار سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا، اور کرے گا وہی جس پہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہر بندے پہ دینا واجب ہے؟ نہیں، جس بندے کے پاس اپنی ضروریات کے بعد 70-80 ہزار روپے کی اماؤنٹ موجود ہے، اس پر جو ہے وہ فطرانہ واجب ہوگا 340 کے اعتبار سے۔ ٹھیک، اور جس کے پاس ایسا نہیں معاملہ ہے تو اس پہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے اس پر۔ اور تیسری بات، اگر کوئی مریض روزے نہیں رکھ رہا، جس طرح ابھی خطبہ دینے سے پہلے بھی ایک بزرگ نے پوچھا کہ وہ مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ مریض آدمی اپنے روزے کا فدیہ اگر ادا کرنا چاہے تو اس کا فدیہ بھی ایک روزے کا 340 روپے، 340 روپے۔ وہ جتنے روزے اس کے مس ہوں گے، جتنے روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے گا، وہ 340 روپے ایک روزے کے حساب سے جو ہے اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور آخری بات یہ کہ زکوٰۃ کا ہو، فطرانے کا ہو، فدیے کا ہو یا کفارے کا ہو، صدقات و خیرات میں سب سے بڑھ کر آپ کے دائیں بائیں رہنے والے غریب، یتیم، مسکین، اور ان کے ساتھ ایک ریکویسٹ میری بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے علاقے کے لیے کرم کیا کہ باہر مین گیٹ پہ انوار سے اسلامک سینٹر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے 4 کنال کا دینی ادارہ جو ہے وہ اس علاقے کو عطا فرمایا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری اس بندہ ناچیز کے سپرد ہے۔ اپنے ان صدقات و خیرات میں جہاں یتیموں کو، فقیروں کو، مساکین کو دے، وہاں جو ہے دینی اداروں کی ترقی اور اشاعت کے لیے بھی جو ہے اپنا ایک مخصوص بجٹ جو ہے وہ لازمی رکھا کریں۔ ماشاءاللہ پہلے بھی عالیان الکریم گارڈن دوست احباب اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ مزید میں گزارش کروں گا کہ جو احباب دینی ادارے کے لیے، کہ دینی اداروں کے لیے زکوٰۃ فطرانے دیں گے تو فطرانہ زکوٰۃ بھی ادا ہوگا اور میرے نبی کے دین کی اشاعت کا کام بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ والحمدللہ 80 بچے بچیاں اس وقت زیر تعلیم ہے۔ نیکسٹ ہم نے اور ان کے لیے پروگرام عید کے بعد عالم کورس کے اور کمپیوٹر کورس کے وہ شروع کرنے ہیں۔ آپ کا ایک ایک روپیہ وہ امانت ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اور اس کے لیے جو اس مسجد کے خزانچی ہیں ہمارے محترم جناب حاجی نثار صاحب، وہ اس پوری سوسائٹی میں جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سید ایاز شاہ صاحب ہیں، قاری عمران صاحب ہیں، ان میں سے آپ جس کو بھی جو ہے وہ دیں گے تو یہ ادارے کی امانت جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اور آخری بات کہ اللہ کے گھر کا کام آپ سب کے سامنے جاری و ساری ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اب تک لاکھوں کا جو بھی کام ہو گیا وہ آپ سب آپ کے تعاون سے ہوا، کسی نے زیادہ دیے، تھوڑے دیے، وہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چڑیا کے گھونسلے جتنی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کمال مثال کہ چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی کوئی اللہ کا گھر بنا دیتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مقصد کیا اس حدیث کا کہ اللہ کے گھر میں چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی کام جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں جنت کا جو ہے وہ گھر کا متبادل ہے۔ تو اس لیے مزید جو کام رہتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ سب احباب سے گزارش ہے
کہ جو الکریم گارڈن کے رہائشی ہے، دائم ایسے آپ احباب جو ہے جو جمعے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اس پروجیکٹ کو جو ہے مکمل کروائیں تاکہ جو ہے یہ کام جلد از جلد مکمل ہو اور ہم جو ہے اس سے اگلے معاملے کی طرف بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی خدمت کے لیے ہم سب کو توفیق